الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولایا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعوال مقتحم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 2 سیقول سے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہی شعبان المعظم کے آخری دن تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت شعبان المعظم کے آخری دن آپ نے بیان فرمایا: اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا اور برکت والا مہینہ آیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے اس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں. اگر مہینوں کو ہزاروں کو سالوں میں کنورٹ کریں تو 83 سال 83 ایئرس اور کچھ مہینے بنتے ہیں. اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں. اس کی رات کا قیام یعنی تراویح یہ سنت مبارکہ ہے. جو اس مہینے میں نیکی کا کام کرے، یعنی کسی نے اس مہینے میں نفل ادا کیے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نفل کے بدلے فرض کا ثواب عطا فرمائے گا.
آقا کریم فرماتے اس مہینے میں جس نے فرض ادا کیے اللہ پاک اسے 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک جمعہ آج کا ہے، ایک جمعہ آنے والا ہے، زہ قسمت۔ اب جو جمعہ آئے گا وہ رمضان میں آئے گا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی اور قوت کے ساتھ رمضان کریم کو پا کر اللہ پاک کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک جمعہ آج کا ہے، ایک جمعہ پڑھ رہے تو ایک ثواب ہے آج کا۔ یہی دن اور مہینہ جب آگے جائے گا تو جب اب آنے والا جمعہ آئے گا تو جب جمعہ پڑھیں گے تو ایک جمعہ نہیں 70 جمعے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ فجر پڑھی 70 فجر پڑھنے کا ثواب، ظہر پڑھی 70 ظہر پڑھنے کا ثواب۔ الغرض نفل عبادت رمضان میں فرض کے برابر اور فرض عبادت رمضان میں 70 فرض کے برابر ہے۔ آقا فرماتے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں نا تو بھوک پیاس بھی لگتی ہے۔ اب آج کل تو جو روزے آ رہے ہیں 2023، 22، 24 انشاءاللہ زندگی بخیر آنے والا ہے، 3 یا 4 دن کے فاصلے پر، تو یہ تو تقریباً ٹھنڈے موسم کے ہیں، لیکن اس کے باوجود شروع میں ہم دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ جو لڑ رہا ہوتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے دیکھ میرا روزہ ہے ورنہ میں تیرے کو بتاتا۔ وہ لڑنے والا سب کچھ کر لیتا ہے، جو نہیں کہنا وہ بھی کہہ لیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میرا روزہ ہے، ابھی تو میں برداشت کر رہا ہوں۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ روزے کا نام لے کر سب کچھ کر دیا۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ پاک نے جنت کی صورت میں رکھا ہے۔ یہ مہینہ مواسات یعنی غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں روزہ رکھنے کا یوں کہا کہ رزق بچاؤ اسکیم تو نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو رمضان میں اللہ پاک اتنا رزق بڑھا دیتا ہے جو پورے سال نعمت بندے کو نہیں ملتی، رمضان میں وہ ساری نعمتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ حکم ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، پچھلے جمعے بھی میں نے اس پہ بات کی تھی۔ اکثر لوگ ہیں اللہ نے دیا ہے، اپنی اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن پر بھی خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ اس مہینے میں خرچ کرنا، رمضان میں اگر کسی نے اپنے بچوں پر خرچ کیا، اپنے ماں باپ پر خرچ کیا، ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے۔ کھارے گھر والے لیکن ثواب اس کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے برابر اللہ پاک عنایت فرمائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اللہ پاک اس کو گناہوں سے پاک کر کے اس بندے کی مغفرت فرما دے گا، اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا،
اور افطار کروانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا ثواب روزہ رکھنے والے کو اللہ نے عطا کیا ہے. دونوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اب نبی پاک رمضان کی یہ فضیلتیں بیان فرما رہے تھے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ روزہ افطار کروا سکے، کیونکہ سارے صحابہ تو مالدار نہیں تھے. ایسے بھی صحابہ تھے کہ ایک کھجور ہوتی تھی، اسی کو رکھ کے سحری کرتے تھے، کھا کے وہ تھوڑی بچا کے اسی سے افطار کر لیا کرتے تھے. اب جب نبی پاک نے فضیلت بیان کی کہ روزہ دار کو افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر اللہ تعالی ثواب عطا فرماتا ہے، تو صحابہ میں جذبہ تھا نیکی کا. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی کو پیٹ بھر کر افطار کروائے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی یا کسی روزے دار کو ایک کھجور کھلا دی نا، اللہ پاک اس بندے کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ایک گھونٹ، صرف تھوڑی سی توجہ دینی ہے. ہم نے ذہن بنا لیا کہ گھر میں کام جو ہے نا ہماری بیوی کرے گی، صرف نہیں، ہم بھی پانی کا بوتل لے کے دسترخوان پہ رکھ سکتے ہیں. گھر میں 5 بندے روزے دار ہیں، ہم نے بوتل پانی کا اٹھا کے رکھ دیا، اللہ کی رحمت سے ہمیں اپنے روزے کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ جو پانی پیئیں گے نا ان سب کے روزے کے برابر بھی اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، ہم صرف تھوڑی سی توجہ دیں. پھر آقا کریم فرماتے ہیں جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ کریم کل قیامت کے دن اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا کہ پھر اس کو کبھی بھی پیاس ہی نہیں لگے گی. کیونکہ حوض کوثر میں یہ کمال ہے کہ جو ایک مرتبہ یہ پانی پی لے گا نا پھر اس کو جنت میں جانے کے بعد بھی پیاس نہیں لگے گی، پیاس ختم. اس پانی میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا. خدا را اللہ کریم نے جن کو دیا ہے نا، پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا دور نہ جائیں، پہلے اپنے گھر میں دیکھیں. ایک بھائی اللہ نے اس کو اچھا دیا ہے تو وہ اپنے بھائی کو دیکھے، پہلے اپنے گھر میں پہلے دیکھے. کچھ لوگوں کی عادت ہے باہر بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو لاوارث چھوڑ دیا ہوتا ہے. نہیں، اسلام کہتا ہے پہلے اپنے گھر میں دیکھو، بیوی بچے ماں باپ، اگر چھوٹے بھائی بہن ہیں پہلے ان کا خیال کرو، اس کے بعد ارد گرد کے اندر دائرے میں دیکھو. کئی لوگ ہیں، وہ ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے، 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک جاننے والے مفتی صاحب ہیں، ان کا کوئی سلسلہ ہے راشن بانٹنے کا. تو ایک صاحب آ گئے، بزرگ تھے نمازی، ان کے کہنے لگے مفتی صاحب راشن کب ملے گا؟ کہ رمضان آئے گا نا تو راشن ملے گا. کہنے لگے مجھے ابھی ضرورت ہے. مفتی صاحب عزت نفس رکھتے ہوئے کنارے پہ لے گئے، پوچھنے لگے بابا جان کیا بات ہے، اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگے آج تک کبھی مشکل نہیں آئی، میرا لڑکا کماتا ہے اچھا 40,000 روپے اس کی سیلری ہے، تنخواہ 40,000، لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 34,000 روپے گیس کا بل آ گیا. پہلے تو بجلی والے بلیک میل کرتے تھے،
یہ ٹیکس وہ ٹیکس جو اب تک لگ رہا ہے۔ اب گیس والوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے، ہم بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹے ان کو، گیس آئے نہ آئے بل پورے آ رہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے 40,000 روپے میرے بچے کی تنخواہ ہے، ہم اس میں طریقے سے گزر بسر کر لیتے، لیکن اس مرتبہ 34,000 روپے کا بل آ گیا ہے۔ اب 34,000 روپے بل بھر دیں گیس کا، پھر بجلی کا بل الگ، پھر انسان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلے ہیں، مسائل ہیں، کھانا پینا، بچوں کی پڑھائی۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے، دیکھنے میں بندہ سفید پوش نظر آتا ہے، لیکن اگر ہمیں اللہ نے دیا ہے نا، کیونکہ اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایک گھونٹ پانی اگر کسی روزہ دار کو پلائے تو اللہ پاک روزے دار کے برابر ثواب عطا کر رہا ہے۔ اگر ہم پورے مہینے کا کسی کو انتظام کر دیں چھپا کر، ایڈورٹائزنگ نہیں، ایک بورا دے رہے اور 25 آدمی فوٹو کھینچ رہے ہیں، عزت نفس بھی لٹ رہی ہے، کسی کی ماں بہن کھڑی ہے فوٹویں کھینچ رہی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس کی جگہ ہماری ماں بہن کو کھڑا ہونا پڑے تو پھر ہم پر کیا گزرے گی۔ تو خدا را نیکی کا سلسلہ رکھے، ارد گرد دیکھیں، پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، پہلا گھر، پہلے اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، چھوٹے بھائی بہن۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، صرف رمضان نہیں، پوری زندگی اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ ان کے ساتھ ہیلپ کریں، مددگار بنیں۔ جب آپ مدد کریں گے نا کسی کی، اللہ پاک آپ کے لیے غیبی خزانوں سے راستے کھول دے گا۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں، جس نے پیٹ بھر کر روزے دار کو کھلایا نا، قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے رب اسے جام پلائے گا۔ اور سنو، جب وہ ایک مرتبہ جام پی لے گا نا حوض کوثر کا، انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب کوثر ہم نے آپ کو عطا کر دی، یہ آپ کی ملک ہو گئی، آپ کی مرضی ہے جس کو چاہے پلائے، لیکن کل قیامت کے دن جس نے پیٹ بھر کر روزہ کھلوایا ہوگا، اللہ پاک اسے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے گا۔ آقا کریم فرماتے اس کے ابتدائی 10 دن رحمت ہے، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ آقا کریم فرماتے ہیں یعنی رمضان میں جہاں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ گیا، وہاں 10 دن رحمتیں بھی مل رہی ہیں، پھر اگلے 10 دن مغفرت مل رہی ہے، اور پھر آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے پروانے بھی مل رہے ہیں۔ تو خدا را رمضان قریب ہے، ایک سوچ بنائیں کہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے، ایک شیڈیول مرتب کر لیں، کیونکہ آج 26 ہے، کل 27، اتوار 28 اور پیر 29۔ پیر کو چاند نظر آنے کی صورت میں تراویح کا آغاز ہو جائے گا، ورنہ یقینی منگل کو تو ہوگا ہی، پیر یا منگل یہ 2 دن ہیں۔ ایک جدول ترتیب دے، ایک شیڈیول بنائیں، کتنے بجے رات کو سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے۔ یہ رمضان کتنا پیارا مہینہ ہے، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تھوڑی سی توجہ دے دیں، تہجد کی نماز ادا کر لیں، اٹھتے ہیں واش روم جاتے ہیں نا فریش ہونے کے لیے، واش روم گئے، ساتھ ہی ساتھ وضو بھی کر لیں، وضو کر کے باہر آئیں، جب تک سحری تیار ہو رہی ہے یا دسترخوان بچھنا ہے 2 رکعت تہجد کے ادا کر لیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، سحری ضرور کھائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کھجور صرف افطار میں سنت ہے، افطار میں سنت ہے لیکن سحری میں بھی کھجور کھانا سنت ہے۔
اگر آپ کو بھوک نہیں ہے، رات کو آپ نے دیر سے کھانا کھایا، فجر میں آپ یعنی سحری میں آپ ایک کھجور ہی کھا لیں، کیونکہ آقا کریم سحری کے کھانے کو کیا فرماتے ہیں؟ آقا سحری تناول فرما رہے ہیں، صحابہ آ گئے، آقا نے فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو، آؤ برکت لوٹ لو۔ پتہ کیا چلا؟ اگر آپ کو بھوک نہیں بھی ہے نا، آپ صرف پانی کے لیے دسترخوان بچھا دے، خدا کی قسم، کیونکہ آقا نے جب فرما دیا نا کہ رحمت آؤ رحمت والا کھانا کھا لو، تو پورے مہینے سحری کا دسترخوان بچھائیں، پورے سال آپ کے گھر میں دسترخوان میں رحمتیں رہیں گی۔ بھوک نہیں ہے، ایک کھجور کھا لے، بھوک نہیں ہے، سحری کے نام سے نیت کر کے صرف پانی پی لے، لیکن ایک محفل سجائیں سحری کے ٹائم، تاکہ پورے سال آپ کے دسترخوان پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ ایک جدول ترتیب دیں، صبح اٹھیں تہجد پڑھ لیں، سحری کریں، فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، ذہن بنا لیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے کم از کم ایک قرآن رمضان میں پڑھیں گے، کیونکہ رمضان اور قرآن ان دونوں کا بڑا قربت والا رشتہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، رمضان قرآن ان دونوں کا بڑا قربت والا رشتہ ہے۔ آج ہم گھنٹے گھنٹے موبائل چلاتے ہیں، فیس بک بند ہو گیا 2 دن پہلے، سب کی حالتیں خراب ہو گئی، قرآن بند ہے، کھلتا نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن سب کے گھر میں موجود ہے، کہاں رکھا ہوا ہے؟ الماری کے اوپر والے سٹیپ پہ، کس میں؟ جزدان میں طے کر کے۔ کب کھلتا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی میت ہو جائے، کوئی اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے یا کوئی تکلیف آ جائے، اس پہ بھی اللہ ماشاءاللہ کئی لوگ نہیں کھولتے۔ خدا را نماز قرآن ان دونوں کو زندگی میں لے لیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی آئے گی نہیں، اور آ بھی گئی تو پریشانی رکے گی نہیں زیادہ دن، کیونکہ یہ دونوں ایسی دوائی ہے جو دنیا میں بھی بندے کو سرخرو کرتی ہیں اور آخرت اور قبر میں بھی سرخرو کریں گی۔ تو جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ ذہن بنا لے، ایک قرآن روز ایک سپارہ پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد نیند بہت آ رہی ہے، کام پہ جانا ہے 2 گھنٹے کے بعد، فوراً فجر پڑھ کے نکلے، گھر جا کے سو گئے، نہیں، ذہن بنا لیں ابھی سے کم از کم 2 رکوع 3 رکوع فجر کے بعد پڑھیں۔ مسجد میں پڑھتے مسجد میں پڑھیں، رونق لگے گی مسجدوں میں، نہیں، گھر میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں گے گھر میں برکتیں بھی ہوں گی۔ مائیں بہنیں بھی قرآن کھولیں، رمضان میں کم از کم ایک قرآن سب مکمل لازمی کریں۔ ہر نماز کے بعد 3 رکوع بھی پڑھتے نا، پتہ بھی نہیں چلے گا، عشاء تک ایک پارے کی تلاوت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی روانی ہے تو کوئی ایک مخصوص وقت مقرر کر لیں، کام پر جائیں، کیونکہ رمضان میں جو ہم کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اپنی دکان کھولتے ہیں، اپنی نوکری کو سر انجام دیتے، اللہ پاک نے روزے دار کی ہر چیز عبادت میں لکھ دی۔ کام پہ گیا معاش کے لیے، روزی کے لیے، یہ بھی ثواب، روزہ دار سو گیا، یہ بھی ثواب، روزے دار کا سونا بھی ثواب۔ ایک جدول ترتیب دیں۔ پچھلے زمانے میں اگر چلے جائیں، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، فجر کے بعد مسجد میں سب قرآن لے کر بیٹھتے تھے، رونق لگی ہوتی تھی۔ یہ سن 2000 سے پہلے کا میں بتا رہا ہوں، اس وقت موبائل نہیں تھے۔ آج ہم نے زیادہ تر ٹائم معذرت کے ساتھ موبائل کو دینا شروع کر دیا۔ بڑی کسی نے پیاری مثال دی، ایک گھر میں ہے میاں بیوی ساتھ بیٹھے لیکن دونوں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہے،
بیوی اپنے موبائل میں لگی ہے، شوہر اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، بچے اپنے موبائل میں لگے ہوئے۔ خدا را موبائل بھی ضروری ہے، کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ موبائل کو اٹھا کے پھینک دو، ضروری ہے، لیکن مقصد یہ نہیں کہ صرف ایک چیز ہمارے پاس آئی ہم اسی کے پیچھے لگ کر دوسری ساری نعمتوں کو چھوڑ دیں۔ تو خدا را قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ یہ جو پچھلے مہینے میں روزے رکھے، شب معراج میں، ابھی شب برات کے روزے رکھے، یہ نفلی روزے تھے۔ جس نے رکھا اس کو ثواب ملا، جس نے نہیں رکھا وہ گناہگار نہیں ہوا۔ لیکن رمضان کے روزے فرض ہیں، صرف 2 حدیں بیان ہوئی جس پر روزہ معاف ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی صورت میں روزہ معاف نہیں ہے۔ ایک ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتبہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایک ایمان والو تم پہ روزے رمضان کے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم یہ نہیں سمجھنا کہ یہ روزے صرف تم پہ فرض کیے، تم سے پہلی جو امتیں تھیں نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان پہ بھی ہم نے روزے فرض کیے۔ کیوں کیے فرض؟ کیا خوراک بچانے کے لیے کیے؟ بلکہ رمضان میں تو میں نے بتایا مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ روزے اس وجہ سے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پرہیزگاری کسے کہتے؟ رمضان ہے، سخت دھوپ ہے، ظہر کا ٹائم ہے، بندہ وضو کرنے گیا، کلی کر رہا ہے، منہ میں پانی لیا، پیاس لگی ہے، لیکن ایک قطرہ گلے میں لے کے نہیں جا رہا۔ چھپ کے پانی پی سکتا ہے، نہیں پی رہا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگاری دیتا ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب جس کام کا حکم کرنے کا رب نے دیا وہ کام کرنا۔ پانی کیوں نہیں پیتا روزے دار؟ اتنی پیاس لگی ہے، فجر سے اٹھا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اتنی پیاس لگی ہے، پانی نہیں پی رہا، کیونکہ اس کے دل میں ایک بات راسخ ہو گئی کہ میں وضو میں کلی میں پیوں یا کمرے میں چھپ کے پیوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح شراب پینے والا یہ دل میں بات بٹھا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ گالیاں دینے والا یہ بات دل میں بٹھا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ ہمیں تقویٰ دیتا ہے، رب کی پہچان کرواتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آگے رب فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ پورے سال روزے رکھو، 30 دن ہیں۔ یاد رہے روزہ سنہ ہجری 2 میں فرض ہوا، 10 شعبان المعظم کی تاریخ تھی، سنہ ہجری 2۔ آقا کریم کی مکی زندگی 53 برس ہے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے، مکے سے مدینے آئے، 55 سال آپ کی عمر شریفہ تھی۔ سنہ ہجری 2 روزے فرض ہوئے، لیکن آقا کریم اس سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ فرض تو سنہ ہجری 2 میں ہوئے۔ آقا کریم سے پوچھا گیا پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے؟ آج لوگوں کو دلائل و ثبوت نہیں ملتے جب ہم میلاد مناتے ہیں۔ آقا سے پوچھا کیوں پیر کے دن کا روزہ رکھتے؟ تو آقا نے فرمایا پیر کے دن کا روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس دن میری میلاد یعنی پیدائش ہوئی تھی۔ آقا ایام بیس کے روزے رکھتے تھے۔ یہ مہینے میں 3 دن ہیں، 13، 14، 15، 3 دن روزے رکھتے تھے۔
آقا کی زندگی مبارکہ میں 9 رمضان آئے، 9 رمضان آقا کی برکتیں لیتے رہے. ان میں 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے تھے. آقا کریم نے فرمایا سنو، رب کی عنایتوں پر جھوم جاؤ، اگر رمضان 29 کا بھی ہوگا نا، اللہ پاک تمہیں 30 روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اگر 29 بھی ہے نا، ثواب 30 روزوں کا ملے گا. آگے رب فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی مریض ہے، مریض یہ نہیں جیسے ابھی موسم بدل رہا ہے، کسی کے جسم میں درد ہو رہا ہے، کسی کو بخار ہو رہا ہے، کسی کی آواز میں فرق پڑ رہا ہے، یہ بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دے. چھوٹے مرض نہیں، وہ مرض جس پر ڈاکٹر لکھ کر دے رہا ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو مرنے کا خطرہ ہے، اگر تم نے روزہ رکھا تو مرض بڑھنے کا خطرہ ہے. یہ 2 چیزیں سن لے، مرنے کا یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہے. تو پھر اسلام اجازت دیتا ہے فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی بہت بڑا مریض ہے، روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، ڈاکٹر منع کر رہا ہے تو اس کو رعایت ہے، لیکن اس کو رعایت بھی اتنی کہ جب زندگی میں صحت ملے گی تو روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہے. اور اگر کوئی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اب بیماری ایسی ہو گئی تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدیہ، پھر وہ 1 روزے کا فدیہ ادا کرے. 1 روزے کا فدیہ کیا ہے؟ جو صدقہ فطر، ہم آٹے کی مقدار میں صدقہ فطر دیتے، اس مقدار میں 1 روزے کا صدقہ فطر ادا کرے. خلاصہ کلام، رمضان کے روزے فرض ہیں. ماں باپ اس بات پر توجہ دے، بچپن ہی سے جب بچہ ہوش سنبھال لے اس کی عادت بنائے روزہ رکھنے کی، تاکہ بڑے ہو کر روزہ رکھنے میں اس کو ڈر نہ لگے. اللہ پاک رمضان کریم کی آمد کا صدقہ ہمیں عافیت اور تندرستی نصیب فرمائے.